جی السلام علیکم۔ آپ نے وہ دیکھ لیا ہے کہ میرے ریمارکس آپ نے دیکھے تھے کہ جس طریقے سے یک طرفہ ریمارکس تھے تو میں نے آپ تک وہ پہنچا دیے، اور اس کے بعد اب جو ڈیٹ ہوئی ہے اس میں بھی بڑا مذاق ہے دوستو۔ یہ عدلیہ جو ہے نا، یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تنقید نہ کرو، تو ہم نے تنقید تو کرنی ہے، فیصلوں کے اوپر تنقید تو کرنی ہے، تنقید تو بنتی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک ملزم ہے وہ، اور اس کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور اس کو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہائی پروفائل بندے ہیں، آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی بڑی فالوئنگ ہے۔ یہ اس کی تعریفیں ہیں یا وہ ملزم کے طور پہ آیا ہے؟ اس کو تو ادھر پھینٹی لگانی چاہیے تھی، لفظوں کی پھینٹی لگانی چاہیے تھی کہ بھئی تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ ایک عورت جج ہے اور اس کے خلاف تم بول رہے ہو، اور پھر اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ تم اندر آ رہے ہو۔ اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کی کہ اس کے ساتھ لاڈلوں والا سلوک ہو رہا ہے۔ اب جو آپ کو مزید اپڈیٹ بتانی ہے وہ یہ کہ 7 دن کی جو تاریخ چیف جسٹس صاحب نے اور بینچ نے دی ہے، یہ بھی غلط دی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، سینئر وکیل ہوں سپریم کورٹ کا، غلط دی ہے۔ جب ایک شخص نے اپنا جواب داخل کر دیا ہے، آپ اس کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ایسے جواب نہیں، ایسے کریں اور ایسے کریں، اور دوبارہ جواب کون لیتا ہے بتائیں؟ کون آج تک کس بڑے لیڈر کا آپ نے دوبارہ جواب لیا؟ جواب میں تو ایک دفعہ جو دیا جاتا ہے اس میں بندے کا وہ سپریم کورٹ تک وہی جواب ہی ہوتا ہے۔ دعویٰ اور جواب، دعویٰ آپ نے فلسفہ سنا ہوگا، وہ سپریم کورٹ تک وہی ہوتا ہے، اس کے اندر ایک نقطے کی تبدیلی آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس کو کھلے عام چھٹی دے دی ہے کہ جناب اب دوبارہ اپنا بیان صحیح کر کے لاؤ، اور جب اٹارنی جنرل بولنے لگا تو آپ اطہر من اللہ صاحب نے کہا جی آپ خاموش رہو، اور جب حامد خان عمران خان کا وکیل بولنے لگا تو آپ نے کہا جی بسم اللہ شروع کریں جی آپ بولیں۔ تو یہ چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں۔ کیوں آج ڈیٹ دی ہے؟ کو ڈیٹ دینے کا تک بنتا تھا۔ آپ نے کہا جی کہ دوبارہ جواب دعویٰ دیں، بسم اللہ لاڈلے پتر، او آئی لو یو، دوبارہ جواب دعویٰ دے دیں، کوئی بات نہیں، پہلا غلط ہو گیا تو دوبارہ دے دیں۔ کون دوبارہ ایسے ملزم کو موقع دیتا ہے؟ اس نے عورت کی توہین کی ہے، جوڈیشری کی توہین کی ہے۔ ہمارا تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا صدر تھا وہ تو کتنے مہینے جیل میں رہ کے آئے ہیں، اور یہ لاڈلا جیل نہیں جا سکتا؟ اس کے لیے اتنی رعایتیں؟ دوبارہ جواب کون سا جج مانگتا ہے مجھے بتائیں؟ آج تک کسی نے نہیں کہا۔ ہاں جی پٹیشنر کہہ رہا ہوتا ہے جی کہ میں امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے جج نہیں کہتے، جیسا مرضی سیاہ و سفید لکھ کے دے دیں جج صاحب وہ قبول کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں۔ اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں مجھے ذاتی طور پہ دکھ ہوا ہے، تمہاری ذات بیچ میں سے کیسے ہو گئی ہے؟ ہم جب عدالت میں آتے ہیں، ہم تمہارے جاننے والے، کبھی ہم نے کہا جی اطہر من اللہ صاحب ایسے کریں، ہم کہتے ہیں مائی لارڈ ایسے کریں، مائی لارڈ ہو جاتے ہیں وہاں پہ ہم کبھی آپ کو نام سے نہیں پکارتے۔ آج آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ دکھ ہوا ہے کہ عمران خان تمہاری بڑی فالوئنگ ہے اور تمہارے بڑے چاہنے والے ہیں، اور تم بڑے پائے کے لیڈر ہو؟ یہ کیوں آپ نے یہ ریمارکس دیے ہیں؟ یہ ریمارکس پوری قوم کو چبھ رہے ہیں، صرف مجھے یا قانونی ٹی وی کو نہیں چبھ رہے، پوری قوم کو چبھ رہے ہیں۔ تو دوستو میں نے آپ اس کے اوپر پہلے ویڈیو بنائی ہے، ابھی آپ کو بریکنگ نیوز یہ دینی تھی کہ 7 دن کی جج صاحب نے تاریخ دے دی ہے، 7 ستمبر، اور 7 کو عمران خان کے الیکشن کمیشن کے پاس لگے ہوئے ہیں کیس۔ کل عمران خان کا بیل کا کیس لگا ہوا ہے۔ یہ جو ایک کڑکی نمبر 1 تھی اس کی تاریخ ہوئی ہے، باقی وہ انشاءاللہ تعالی جتنے مرضی یہ اس کی فیورٹزم کر لیں، اس کے اوپر اب اتنے کیس ہو گئے کہ وہ بچ نہیں سکے گا، کسی صورت بھی نہیں بچ سکے گا، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو یہ بریکنگ نیوز کا پتہ لگ گیا ہوگا کہ 7 دن کی تاریخ مل گئی ہے کہ لاڈلے جاؤ اپنا دعویٰ ٹھیک کر کے دوبارہ جمع کرا، ٹھیک ہے جی؟ اوکے، اللہ حافظ۔